الحمد لله حمدا طيبا كثيرا الصلاة والسلام على من أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في مصحف المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. تمام تعریفیں پاک ذات اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں دار الاخلاص المدرسۃ الصدیقیہ میں پڑھنے کی توفیق دیا. درود اور سلام نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر، صحابوں پر، تابعین، اتباع التابعین اور ہم سب پر بھی ہو. آج ہماری مدرسہ سے رخصت ہونے کی دن ہے، اسی لیے میں آپ لوگوں کے پاس ہماری مدرسہ دار الاخلاص الصدیقیہ کے بارے میں چند باتیں بتانا چاہتا ہوں. جب ہم مدرسہ کو آنے سے پہلے جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، لوگوں کی قدر نہیں جانتے تھے، انسانوں کی آپس میں کیسا سلوک کرنا تھا ویسا نہیں سلوک کرتے تھے. مدرسہ کو آنے کے بعد اچھی طرح سے اخلاق سیکھے، حتیٰ کہ انسان اس دنیا میں کیسا جینا تھا وہ جینے کی طریقہ سیکھے. مدرسہ کو آنے کے بعد یہ دین کی اہمیت سمجھے، عالم لوگوں کی قدر جانے، عالم لوگوں کی محنت جانے. میں مدرسہ کو آنے سے پہلے اتنا ہی سمجھتا تھا کہ عالم لوگوں صرف مسجد میں نماز پڑھائیں گے، جمعہ کے دن خطبہ کریں گے اور قرآن کی ترجمہ جانتے ہیں، صرف اتنا ہی میں سمجھتا تھا. لیکن مدرسہ کو آنے کے بعد مدرسہ کی اسلوب دیکھ کر بہت تعجب اور حیران ہوا اور میں یہ سمجھا اللہ رب العالمین نے ہم کو بڑی توفیق نصیب کیا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حدیث مبارک میں موجود ہے کہ جس کو اللہ نے خیر کی فیصلہ کر دیتا ہے اس کو یہ دین تعلیم میں فقاہت دیتا ہے. میرے محترم بھائیوں اور میرے پیارے دوستوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایسا نہیں فرمائے کہ جس کو اللہ نے خیر کی فیصلہ کر دیتا ہے اس کو تجارت میں ترقی کر دیتا ہے، ایسا نہیں فرمائے، بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمائے کہ جس کو اللہ خیر کی فیصلہ کر دیتا ہے اس کو یہ دین تعلیم میں فقاہت دیتا ہے. میرے محترم بھائیوں اور میرے پیارے دوستوں، میری ماں بہنوں، اللہ رب العالمین نے وہ خیر ہم لوگوں کو نصیب کیا ہے، اس کو لاکھ لاکھ مرتبہ شکر ادا کریں گے تو بھی وہ بس نہیں ہو سکتا. مدرسہ کو آنے کے بعد عربی زبان میں، اردو زبان میں، انگلش زبان میں اچھی طرح سے سیکھ پڑے. عربی زبان میں نحو و بلاغہ جیسا تمل زبان میں الکنم الکیم کہا جاتا ہے وہ عربی زبان میں بھی اچھی طرح سے پڑھے، اور قرآن کی 30 پاروں کی تفسیر و ترجمہ اور حدیث کتابوں میں چند اہم حدیث کتابیں اچھی طرح سے پڑھے. اور وراثت کی کتاب، جو شخص موت ہونے کے بعد اس کی اموال کیسا بٹوارا کرنا ہے وہ فن بھی اچھی طرح سے پڑھے، اس میں بھی مہارت حاصل کیے. اور کئی مدرسوں میں یہ فن کی اہتمام نہیں دیتے، لیکن ہماری مدرسہ دار الاخلاص صدیقیہ میں یہ فن کی بھی اہتمام کرتے ہیں، یہ فن میں بھی یہ اعتبار کرتے ہیں. وہ فن علم الافلاق ہے جو آپ لوگوں جانتے ہیں. مسجدوں میں نماز کی اوقات کی ٹائم ٹیبل رکھا جاتا ہے، وہ کون نے بنایا ہے؟ ہماری جیسے پھٹی تھٹی حاصروں میں بیٹھ کر قال قال رسول اللہ پڑھے ہیں نا، وہ لوگوں ہی وہ بنایا ہے. بڑی محنتوں سے ہمارے اکابر کرام محدثین اعظام یہ علم حاصل کیے ہیں، یہ سادی سیدھی سے نہیں ملا ہے.
حتیٰ کہ آج دنیا کی ہر ایک کونے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارک پہنچ گئی ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور میرے پیارے دوستوں، آپ لوگوں کے پاس میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ غور سے سنیے۔ میرا استاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، میرا استاد جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، میرا استاد اللہ رب العالمین ہے۔ یہ علم کی نہایت اللہ ہے، یہ علم کی نہایت اللہ ہے، یہ علم کی نہایت اللہ ہے۔ اس سے بڑی کیا فضیلت کی بات ہے، اس سے بڑی کیا فخر کرنے کی بات ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور میرے پیارے دوستوں، مدرسوں کی قدر جانو، مدرسوں کی اہتمام کرو۔ جب مدرسوں میں فساد و غفلت پیدا ہو گیا تو سارے دیش میں فساد و غفلت پیدا ہو جائے گا، مسلمانوں کی آپس میں فساد و غفلت پیدا ہو جائے گا۔ ہماری سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ اسپین میں 800 سال اسلامی حکومت چل رہا تھا۔ جب وہاں کے مدرسوں میں فساد و غفلت پیدا ہوا تو سارے اسپین میں فساد و غفلت پیدا ہو گیا، حتیٰ کہ وہاں کے 800 سال کی اسلامی حکومت بھی مسلمانوں کی ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، یہ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ دین تعلیم میں قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، یہ دین تعلیم کے علم دنیا کی ہر ایک کونے کونے کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعواہ ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔